ذوق واسطے سنا دینا۔ صدیق اکبر حق میں وقت ہے، ملک کے شام تو نہ ایک بندہ آیا تو صاحب دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا ہاں خیر ہے؟ انہیں کہا جناب آپ امیر المومنین ہو، ظاہر ہے آپ صدر ہو، حاکم وقت ہو، حضور دے سجادہ نشین ہو، بعد وصال مصطفیٰ پوری حکومت اسلامی آپ دے انڈر ہے، بیت المال آپ دے ہاتھ چے، میں مسکین بندہ کاروبار کردہ ہاں، تجارت کردہ ہاں، ڈیفالٹ ہو گیا تے ڈیر سارا قرضہ میرے تو چڑھ گیا۔ صدیق اکبر فرمایا اندر آ جا۔ وہ بندہ اندر ہے، میں اندر گیا تے اندر نہ کو چار پائی آئی، نہ کو ایڈا سادو سمانا، کھجور دی چٹائی بچھی ہوئی آئی، تے میرے دل لے چولے گل آ گئی، بھائی تو کاکھ نہیں لبنا۔ اجڑا آپ چٹائی تے بیٹھا ہے نا، حاکم تے ڈیر پیسے آڑا ہے، تے آپ صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا بترائے دیاڑے ہو گئے نے ساڈے ال روٹی نہیں پکی، اے کچھ کھجوراں پئیاں نے تے ہین اے وی مکن والیاں، اے کھجوراں کھا کے اسی سارے گھر دا گزارا کردے پئے ہاں۔ اس بندے دی میں ہاں جی نکل گئی، تو پتہ ہے مڑ تمنا لے کے بندہ جن دے بوئے تے جاوے او کو ٹھوک کے جواب چا دے تے دل ترٹ جاندا ہے۔ اونے ہاں جی نکل گئی، انہیں کہا حضور میں تے شام تو آیا تے پیدل آیا تے ڈھیر سارا میں قرضہ دینا ہے۔ صدیق اکبر فرمایا میں تین اے نہیں دسیا، میں تین کچھ نہیں دیوں، یہ تین میں کو آکھیا میں تو خالی ٹور جانا ہے، تین اے پہ دسنا بس ساڈی حالت آئی کھجوراں کوئی نہیں۔ تے آپ نے فرمایا تو میرے کول نہ آونا، یہ آ گئے تو میں تینوں دسنا، تو جا عثمان غنی دے بوئے تے اتھو تین اتنا مال مل سی، تیریاں ساریاں نسلاں بھی بہ کے کھاندیاں رہی ہیں نا، تیتھو نہیں مکنا۔ تے آپ نے انہیں عرض کیتی حضور اگر اجازت ہوئے یا میں لکھ دیوں یا میں تہاڈا حوالہ دیواں؟ تے آپ سرکار نے فرمایا اتھے حوالہ دین دی کوئی نہیں لوڑ، او بندیاں دی وجہ تو مال نہیں وڈدا، او محمد دی رضا دی وجہ تو مال وڈدا ہے۔ آپ گئے، او بندہ گیا حضرت عثمان غنی دے بوئے تے، انہیں بوہ کھڑکایا، خیرات لینا ہوئے، مال لینا ہوئے، تو جندگیاں ایڈیاں تعریفاں پہ کردہ نا صدیق اکبر بتائیں اتنا مال مل سی نہ لین دی بھی کوئی نہیں لین، تو صرف آنکھیں دتے جوڑیاں بھر دے سن۔ اس گھر دے اندروں لڑن دی آواز ہوندی پئی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے بچیاں کہہ رہے نے تسی بڑے لوڈے ہو گئے ہو، تسی بڑے دودھ بھی مٹھا ہے، ایک شے استعمال کرو، خبردار صرف ایک شے استعمال کرو، آئندہ میں نہ ویکھاں تساں مکھیو دودھ چپا کے پیتے ہیں، تسی ایڈے لوڈے بندے ہو گئے ہو۔ وہ بندہ آندہ ہے میرے دل سے خیال آیا با جیڑا اولاد نال اس وجہ تو پہ لڑتا ہے با دودھ چمچی ماکھی ہوندی پہ گئی ہے۔ صدیق اکبر کچھ ہور آندے آئے، ایک کچھ ہور دس دے آئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی نکلے تے آپ نے فرمایا معذرت گاردیانوں میں سمجھا رہا، دروازہ کھولنے چلیٹ ہو گئی ہے، آ گھرا آپ نے بھایا جو بندہ آندہ ہے سیم حالت دے بھی ہوئی آئی، نہ بیڈا نہ منجیاں آئیاں نہ کلینا آئیاں، ایک کھجور دی چٹائی آئی تے ایک پتیاں نال سرانا ہاں، میں اتھے بیٹھا تے میرے باندیاں نالی دودھ بھی آیا، دودھ دے وچ شہد بھی آئی، کھجوراں بھی آئیاں، تو میں سوچتا پیا بچیاں نال ہور میں گل پیا کردہ، اوہی خدمت میری بارگاہ پیا کردہ ہے۔ تے حضرت عثمان غنی دی بارگاہ اس بندے رد کہتے حضور میں بہت زیادہ مقروض ہاں تے میں آپ کو مال لین آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے تے قرضہ ہاں 3000 درہم، 3000 درہم اس ٹائم دا ڈے کروڑا موئی قرضہ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا آ ہونی میرا اٹھایا مال تجارت لے کے 3000 6000 اشرفیاں آنے کچھ اندے تے مال گندم سارا کچھ لدے آیا ہے، وہ اٹھ بھی لے جا گندم بھی لے جا سودا سلف بھی لے جا تے 6000 اشرفیاں بھی لے جا۔ انہیں عرض کیتی میں انہوں تو اٹھ واپس دین اسا میں تو پیدل آیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ واپس دین واسطے نہیں پہ دیندہ، اے تیری سواری ہے بمدینے آئے تو ٹرتا واپس جاویں۔ ایسے آباد نظریہ 6000 اشرفیاں درہم تے مال و دولت اٹھ لے کے پھرو ایتھو واپس گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک انہ دیا نشانیاں پیش فرما رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، انہ دی رضا صرف اور صرف رب وحدہ لا شریک دی رضا تلاش کر دن۔ با اللہ کس گل تے راضی ہوندہ ہے، اللہ کس گل تے راضی ہوندہ ہے، اللہ کس گل تے راضی ہوندہ ہے، اس لحاظ نالو مال وڑھ دے رہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے حدیث بہت سارے مسئلے کا جواب ہے، یہ شور تو بغیر سن لو، بہت سارے مسئلے کا جواب ہے۔ نہ سمجھ آنا یہ بات کی بات ہے، توجہ آپ پر فرض ہے، وہ آپ ضرور کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار بیان فرمائندے نے کہ اسی قافلے نال نکلے حضور دے نال، اگو حضور نے گروہ بنا چھڑے، فلانا فلانے نال، فلانا فلانے نال، 10 12 بندے دی ٹولیاں۔ ساڈی ٹولی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آئی تے ساڈے نال پنڈا دا ایک بندہ نہ پنڈوں بھی ساڈی ٹولی شامل آ، ساڈے گروہ وچ شامل آ۔ اسی نا پنڈ دے ایک گھر وچ گئے، اوتھے گزرے، اس بندے جیڑا پنڈ دا بندہ نا ہاں وہ بھی صحابی عربی آ، اس ویکھیا ایک حاملہ عورت ہے تے اس ایویں ہی گل کیتی کہ میں تانوں دساں تہاڈے ال بچہ ہونی ہے کہ بچی؟ انہیں آکھیا دس میرے ال کی پیدا ہونا ہے؟ انہیں آکھیا جے تانوں پتر پیدا ہویا تے مینوں ایک بکری دیسو، اولاد ہوئی تے بکرا چھڑ سو۔ ہو سکے مہینے کی بکری دے سو، ہو سکے ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ اس حاملہ عورت ال پتر ہی پیدا ہویا، اس بکری گلائی ہو سکیا فلانے بندن دے آؤ تو بڑا پہنچے آیا بندہ ہے، ان پتہ لگے آب ساڑھے ال بچی ہونی ہے کہ بچہ ہونا ہے۔ حضور دے صحابی فرمودن فَذَبَحَ الشَّاةَ فَلَمَّا جَلَسُوا الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ قَالَ رَجُلٌ، صحابی حضرت ابو سعید خدری فرمودن ایسا بکری ذبح جا کیتی، ذبح کر کے انہوں پکایا، پکا کے جدو سارے بندے کھان لگے نا سن تے پتہ کوئی نہ بے بکری چھل کے کدو لے آیا ہے۔ ایک بندہ بولے جن نے اس گل دی خبر آئی بے بکری کیڑے پاسے آئی ہے؟ وہ سکیا تو ان پتہ ہے اے بکری کمیں دیئے؟ اتدرونا ما هذه الشاة، پتہ ہے اے بکری کدو آئی ہے؟ سارے جی کھان لگ پے ہو۔ خدری فرماؤں او بند سے ابا پوچھے ہاں دس اے کدو بکری آئی ہے؟ وہ سکیا جڑا بندہ ہے نا اس فلانی عورت نو آکے تیرے الپتر پیدا ہونا ہے، اس بکری دے چھڑیے۔ انی گل سنی آئی صدیق اکبر نے با اے بکری لئی سے اے دس کے با تیرے الپتر پیدا ہونا ہے۔ آپ اٹھ گئے تے تھوڑے جے دور گئے تے آپ نے نا انگل مار کے موے چو جیڑی عرش کھا دیا نا فوراً الٹی کر چھڑی، فوراً عرش باہر کھڑ چھڑی۔ ایک تے مسئلہ بندیاں نے دسیا با اے اللہ نہیں پتہ ہے اگا پتر ایک دیئے۔ گل سمجھ آگئی ہے؟ ناجائز طریقے نال آئیے، ان دی نہ محنت لگیے، نہ ان دا پیسہ لگے، نہ ان دا مال لگے، اس اٹکڑ مارے اگو چھوڑو پہ ان بکری لگ پئیے اے بکری ناجائز طریقے دی تے صدیق اکبر ناجائز طریقے نال لدی ہوئی بکری دا گوشت کھا کے الٹیاں پہ کر دے۔ ایمانداری نال دسو جیڑا ایڈے تقوی والا ہوئے جیڑا ناجائز بکری دا گوشت نہیں اگا لگا سکتا، او نبی دی دھی دا باغ کمیں کھا سکتا ہے؟ آپ لوگ مسئلہ سمجھ آگئے؟ ذوق نڑا اہو اکبر میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک میرے موضوع دے مطابق پہلی حدیث پاک آپ بالکل توجہ میرے علی رکھے آئے جویں حدیثاں بیانوں دیا جان تساں صرف ترتیب چیک کرنی ہے بھائی ساڑھا نظریہ نہیں ہے، اس سنت رسول دیئے پہلا نا صدیق دا ہونا چاہیے دے۔ اے میرے سونے نبی دی حدیث ہے، حضرت عائشہ دے حجرے حضور داخل ہوئے تھے، آپ نے اما عائشہ صدیقہ کائنات نو فرمایا یا عائشہ اللہ بشرو کے اے عائشہ جے تو آکھے تے میں تینے کو خوش خبری نہ سناوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کیتے ہاں یا رسول اللہ میرے والدین تیرے تو قربان ہو جان، سنا وہ خوش خبری میں سننا چاہنیا۔ قالت بلا یا رسول اللہ، میرے سونے نبی نے فرمایا قال ابو کا فی الجنہ ورفیقہ ابراہیم، میں جنت ویکھے میں مقام ویکھ لینے جتھے جتھے میرے صحابہ رانے، میرا نبی پہ دس دے جس جس مقام دے میرے صحابہ رانے میں وہ جگہ ویکھ لیے۔ میں دسنا ابو کا فی الجنہ تیرا پیو جنت جاوے گا، جنت روے گا، ورفیقہ ابراہیم، لیکن جیڑا انہ دا گواڈی ہونے وہ حضرت ابراہیم ہونے۔
ابو بکر دا گھر جنت چے ورفیق ابراہیم اینا دا رفیق ابراہیم ہوئے گا و عمر فی الجنہ عمر پاک دا جنت چ گھر تے جڑا اینا دا گھر ورفیق نو عمر پاک دا گواڈی حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے بنایا ہے وعثمان فی الجنہ اللہ سونے نے عثمان نو جنت عطا فرمائیے ورفیق آنا لیڑا جنت چ رفیق عثمان دا ہونا ہے او خود محمد عربی ہونا ہے شان عثمان پاک دیئے میرا نبی فرماؤں دے عثمان پاک دا جڑا رفیق ہوئے گا وہ خود میں ہوا گا والی فی الجنتی ورفیقہ یحییٰ حضرت علی المرتضیٰ نو اللہ جنت عطا فرمائیے جڑا اونا دا رفیق جڑا اونا دا ساتھی ہوئے گا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہون گے وطلحہ فی الجنہ حضرت طلحہ جنت چنے ورفیقہ داود اونا دا رفیق اونا دا سجن اونا دا ساتھی حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ بڑھایا ہے وزبیر فی الجنہ حضرت زبیر جنت چنے ورفیق اسماعیل اونا دا رفیق اللہ اسماعیل علیہ السلام نو بڑھایا ہے وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ حضرت سعد بن ابی وقاص جنت چنے ورفیق سلیمان اونا دا رفیق حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ بڑھایا وسعید بن زید فی الجنہ حضرت سعید بن زید جنتی نے ورفیق موسیٰ اونا دا رفیق اللہ موسیٰ کلیم اللہ نو بنایا ہے وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف جنت چنے اونا دا رفیق اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو بنایا ہے وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنت چنے ورفیق ادریس اونا دا رفیق اللہ ادریس علیہ السلام نو بڑھایا ہے سمہ کالا یا عائشہ توجہ میرے اللہ سمہ کالا یا عائشہ اے عائشہ حضور نے پھر فرمایا عائشہ دھیان نال سننا آنا سید المرسلین میں سارے رسولان دا سردارا افضل الصدیقین جیڑا تیرا پیوئے وہ سارے صدیقان دا سردارے میں سارے رسولان دا سردارا سارے نبیاں دا سردارا سارے نبیاں دا اماما جڑا تیرا پیوئے او سارے صدیقاں نالو افضل ہے وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تے اللہ تے نشان عطا فرمائیے تینو اللہ ہر مومن دی ماں بنایا ہے آپ ذوق نال بولو سبحان اللہ میرا سونا نبی پیا فرماؤں دے وانتا ام المومنین اندہ مطلب جیڑا انہ دے خلاف بھوکے او مومنہ چو آپ نکل جاندہ ہے مومنہ چو ہی راندہ ہے جیڑا مادہ حیادار ہوئے میرا سونا نبی امت نو درس دے رہے ہیں خبردار حضور دے خلاف بھی نہ جایا جے صدیق دے خلاف بھی نہ جایا سے صدیق دے دھی دے خلاف بھی نہ جایا جے اس ترتیب بھی پہلا نام میرے نبی ابو بکر دے لے آیا اگلی حدیث تے حدیث بھی عبداللہ ابن عباس روایت کر دینے آپ سرکار فرماؤ دینے قال رسول اللہ میرے سارے امتیاں جو اگر کوئی رحمت لے او میرا صدیق ناوات بھی میرے نبی ابو بکر دے لے آئے کسے جگہ تے بھی میرے نبی ترتیب نہیں بدلی فرمایا سارے امتیاں چو آرامو سارے امتیاں چو سب تو زیادہ اگر رحمت لے او میرا یار صدیق اکبر ہے واقواہم فی دین اللہ عمر اگر اللہ دے دین چو سب تو زیادہ مضبوط ہے او عمر بن خطاب واشدہما تو زیادہ میرے امتی حیا ہے تو حضرت عثمان غنی ہے واقدہما علی ابن ابی طالب اگر کائنات سب تو زیادہ بہترین فیصلے کرنا ہے اندنا علی المرتضی ہے
اگر کائنات سب تو زیادہ وڈا جج ہے وڈا قاضی ہے چنگے فیصلہ کرن والا ہے تے او میرا علی ہے ولکل نبی حواری و حواری طلحہ و زبیر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی حواری ہوندا ہے میرے حواری حضرت طلحہ تے حضرت زبیر نے وہی شما کان سعد بن ابی وقاص کان الحق ماہو تے میرے نبی نے فرمایا حق جیڑی سائیڈ تے ہوئے گا میرا ساتھ اون دے نال ہوئے گا جدے حق ہوتا ہے سعد بن ابی وقاص اسے ہی ہو جاتا ہے والا آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ہو وکھڑا ہوئے جیڑا کائنات سب تو زیادہ اللہ نے پیار کردا ہے تے او میرا صحابی حضرت سعید بن زید و عبد الرحمن بن زید من تجار الرحمن اگر اللہ دی بارگاہ سب تو زیادہ کوئی تاجر پسند ہے تے او اللہ نو عبد الرحمن بن عوف پسند ہے انہاں دی میں گل اگے ریلیٹڈ نال حدیث ہے میں کیڑا بڑا تاجر قیامت والے دے اس بندے نال کی ہوے گا اگے اللہ سونا فرماوندا ہے وا ابو عبیدہ امین اللہ و امین رسولہ ابو عبیدہ اما اللہ تعالی دا بھی امانت دار ہے اللہ دے رسول دا بھی امانت دار ہے ہن توجہ میرے الریاض النظرہ فی مناقب الاشرا عربی دی کتاب اصل جنون میرے کول امام تبری دیا میرے نبی نے فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍ صاحب سر و صاحب سر معاویہ ہر نبی دا کوئی رازدار ہوندہ ہے میرا رازدار معاویہ وے گفتگو دی حدیث پاک تے ترتیب تھے بھی چیک کریا دے میرا سونا نبی فرماؤں ہے کالا کالا رسول اللہ میرا نبی فرماؤں ہے میں نے جنت داخل کیتا گیا تے میں جنت ویکھے آیا فسمیت فیا خصفتا بین یدہ میں اپنے اگے ٹرن دی آواز سنیے باکو بندہ ٹردا پیا ہے میں جبرائیل کو پوچھیا اگے کون پیا ٹردا ہے میرے نبی دی بارگاہ جبرائیل یا رسول اللہ اے تیرا سونا غلام بلال پیر مکے چ رکھدا ہے کھڑک جنت چ آ جاندا ہے کائنات وچ مائی لال کوئی نہیں جمیا جیڑا صرف بلال دی ٹور دسے مکے دی ٹھاٹھ نال پیر رکھدا ہونا ہے پتہ ہے سونی جتی لکڑ والے تلے دی ہوے تے ٹھک ٹھک دی آواز آندی ہے میں اودی ٹور تواری جاواں اودی چال تواری جاواں آپ مکے پہ ٹردا ہے آوازاں جنت چ آ رہیاں نے حضرت جبرائیل فرمایا فقال بلال اے حضرت بلال نے تے میرا نبی سونا فرماوندا ہے میں ویکھیا جنت چ ہن توجہ میرے ال میرا سونا نبی فرماوندا ہے میں جنت چ ویکھیا جڑے مسکین ہے جڑے غریب ہے جڑے فقراء ہے جڑے فاقہ کش ہے زیادہ تر میں جنت وچ ویکھیا ہے تے غریباں نو ویکھیا ہے میں جنت وچ سب تو زیادہ لفظ نے فیضا اکثر اہل الجنت فقراء میں سب تو زیادہ فقیران تے فقیران دیاں اولاداں نو جنت وچ ویکھیا ہے ولا مارا احدن من الاغنیاء والنساء میں امیران جنت وچ کوئی نہیں ویکھیا میں وڈے وڈے جگیرداراں نو جنت وچ کوئی نہیں ویکھیا امیر جڑے جنتی آئے وہ اج بھی جنت دے بوئے تے کھڑو کے اپنے مال دا حساب دے رہے نے غریب ناش لے رہے نے جنت دے 8 دروازے نے 8 دروازیاں وچوں ایک دروازے وچوں میں باہر آیا تے اللہ سونے نے ایک ترازو رکھیا ایک سائیڈ تے سارا جہان رکھیا ایک سائیڈ تے میری ذات رکھیے تے میرا نبی فرماوندا ہے میرا بھار سارے جہان نالوں بھار ہے میرا بھار سارے جہان نالوں بھار ہے اگے میرا نبی فرماوندا ہے ثم عطا بی ابی بکر ودا وفی کفن وجیا بجمیع امتی پھر اس ترازو دے ایک سائیڈ تے اللہ میری ساری امت نو رکھیا ہے ایک سائیڈ تے میرے ابو بکر نو رکھیا ہے تے میں نال ویکھیا ہے امت ہولی ہو گئی صدیق بھارا ہو گیا ہے
پھر میرا نبی فرماؤں ہے پھر ترازو لے آندہ گیا، ایک سائٹ تے میری امت رکھی گئی، ایک سائٹ تے میرا سونا عمر رکھیا گیا ہے، ساری امت ہولی ہو گئی، میرا عمر ابن خطاب بارہ ہو گیا ہے، پھر میرا سونا نبی فرماؤں ہے میں ایک سائٹ تے گڑ ہو گیا، اراتو علی امتی راجولن راجولن، میری امت دا ہر بندہ میرے سامنے گزرے ہے، میں ویکھے ہے۔ اب میرے لفظ نہیں سمجھے، بات سمجھو، میرا نبی فرماؤں ہے راہ گزرے رائے جڑی جنت ال جا رہی ہے، ایک گل جنتیاں دی ہو رہی ہے، راہ جڑی جنت ال جا رہی ہے، میں ویکھیا ہے، میں ہر میرا امتی جڑا میرا کلمہ گو میں انہوں اکھا نال ویکھیا ہے، میرے سامنے پیا گزر ہے، ان دا مطلب ہے حالت انہی تے چنگی کر لئیے، اتھو گزر آرام نال جائیے، اتھو لنگ بندے آر جائیے۔ اگلی گل میرے نبی دے صحابی دیئے تے وضاحت امت واسے تے میرا نبی فرماؤں دے، میرا صحابی عبد الرحمن بن عوف تھوڑا جا لیٹ ہو گیا ہے تے میں عبد الرحمن بن عوف کھڑو پوچھیا سجنا انشاءاللہ خیر ہوئے کی ہوئے لیٹ کیوں ہوئے تے میرا نبی ان اپنے صحابی نو پیان دے آلئیے تے میرے سونے نبی دا یاران دے، یا رسول اللہ میرے کھڑو لگزش ہو گئی ہے، میرے کھڑو لگزش ہو گئی ہے کہ میں سمجھیا میرا مال حضور دی نظر کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جڑی کچھ تلے تو شہ نہ ہی لکائی، اس تے تنوں لیٹ ہو گیا تے حضور دا صحابی فرمایا لفظ لے صحابی دے فقال ابی ابی و امی یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اللہ تینوں جڑے حق نال گلے ہے نا میرے ماں باپ تیرے تو قربان، یا رسول اللہ میں سمجھیا بس ساڈے مال تے حضور نظر نہیں رکھ دے، سونے کمال ہے ساڈے حال تے بھی نظر رکھنا ہے، ساڈے مال تے بھی نظر رکھنا ہے۔ دولو بوجھے تو ایک صدا گھٹ گدا جوڑیے تے 100 موڑ بوجھے نظر سائیں رکھ دے۔ میرے سونے نبی سرور نے فرمایا کہ دہیں اس وجہ تو تے نہیں لکی گیا، میرے نبی دا یاران دے یا رسول اللہ نہیں او گال نہیں میں حساب دیندہ رہا، اور توجہ میرے اللہ ہے نبی دا صحابی ہے نبی دا یار چھے میرے نبی دا یاران دے میں حساب دیندہ رہا، من کسرت مالی احاسبو میرے کڑ مال ڈھیرا میں ان دا حساب دیندہ رہا، صحابی حضور دا ہووے اشرا مبشرہ رفیق ہووے نبی دا، صحابی ہووے نبی دا، مال زیادہ ہووے حساب وقت بھی دینا ہے تے جنہ ملک کھا چھڑے ہیں، جنہ گھڑیاں ویچ چھڑیاں نے، جنہ کائنات دی سا پاکستان دی ہارش ہے کائنات نیلام کر چھڑیے، انہاں نے کنہ حساب دینا پونا ہے تے جڑا حضور دا صحابی ہوئے صرف مال زیادہ ہوئے ان حساب دینا پونا ہے تے جڑا پاکستان دا انٹرنیشنل چور ہوئے میرے پتراؤں ان بھی حساب دینا پونا ہے، ان انگوٹھے لین آلے نے بھی حساب دینا پونا ہے۔ نہیں رب پوچھے گا تے صحیح بکوٹھے چاندے آؤ چورے باہر نکل کے آندے آؤ نہیں اسیر دے نالا اندر آندے آؤ سان کھا گئے باہر آندے آؤ نہیں ساڈا لیڈر ہے یا ایسے یار تے لاکھ لعنت جن دے بارے لوگ مجمع جو پچھن فلانا تیرا یار ہے تے تو آنکھے نہیں اون جیدہ میٹوں دے گوڑ بیٹھا یارو ہوندے جن دے بارے پچھیا جاوے تے بندہ سینہ ٹھو کے آکھے میں آج بھی بابے نالا میں کل بھی بابے نالا۔ شیخ صدیق مثلا یاری کو نہیں ہوتی میں تو بندہ پوچھ دیں حاجی ارشاد صاحب ملے لینے نراز نہ مسئلہ سمجھاؤں گا، حاجی ارشاد صاحب کو اڈے بیلی نے حاجی ارشاد صاحب تا تھوڑا جا کریکٹر نہ صحیح ہو گئی نہیں بیلی کوئی نہیں باندھا میں روز ہوں گا نہیں
ان بس 10 منٹ بیٹھا آ گیا ہے تو مڑ بانے پیا شیخ صاحب فرماندے بات تو بیلی تیرا کوئی نہیں بیلی انج درخت پہ تین شرم تو سر جھکینا کیوں پوے بھائی میرا بیلی ہے ایک ایڑی لیڈر شپ ہے مجبوری تو بس سمجھیا کرو حضرت جی مجبوری ہوئی ہوں جو سان پتا تے ہے ڈاکو تے ختم نبوت تے غدار وات یرانا کوئی نہیں یرانا تے ہویا بندہ پوچھے دس تو کون ہے بندہ سینہ گولی کھا کے آکھے اویورا میں لبے کھڑا اویورایا میرا یرانا حضور دے غلامان نالے میرا تعلق حضور دے غلامان نالے حساب اٹھے میرے پتروں دینا پوے گا ضرور دینا پوے گا یعنی یہ گل کوڑی ہے بھائی حساب کوئی نہیں ہونا جن نبی سرور دا یار حساب پہ دل دے جالین رسول اللہ فقال یا صحاب محمد لقد ارانی اللہ عز و جل علی فقال یا علی اما تردا ان یکون منزلکا بہدائی منزلی کمایا توجہ منزل الاخوین میرے نبی دیئے دوسری حدیث پاکے دوسرے موقع تے میرا نبی سویرے گھر آیا فرمایا آج راتی میں تو آٹے جنت جگار ویکھنے تیوں نہ دی جگہ میں ویکھایا فرمایا اے علی میں تیرا گھر ویکھے تیرا گھر میرے گھر دے نالے انج نالے جویں دو بھراواں دا گھر اکٹھا ہوندے نبی فرمایا کہ اس گل تے راضی نو بس ہاڈے جنت وچ گھر اکٹھے نے انجا اکٹھے نے جویں دو بھراواں دا مکان اکٹھے ہوندا ہے اگے میرے نبی نے فرمایا انی اگے میرے سونے نبی نے فرمایا ثم اقبل علی ابی بکر فل توجہ ابو بکر لکیتی نہ کوئی نہ لیا اصل اتنا یار کچھ حدیثاں دی سمجھنی بغیر تا ٹائم زیادہ اے پتہ کی گل کری دی توجہ کر کے اور میں جاننا باؤ جڑے میرے نال تیز باج لیندے وہ سن پتہ ہوندا ہے کین دسدے پیا تے لازم بھی پتہ جاندا ہے کین دسدا پیا او باؤ میں تے پہلوان جاننا او جڑے ٹردے پہ ڈے پوندے ہن جڑا ڈٹھا ہے پتہ اون بھی لگ جاندا ہے یہ جن دسدا پیا پتہ بھی لگ جاندا ہے تے حضور دا صحابی راوی ایڈا سیاںا ہے آپ دستے پے حضور نے صرف اودے توجہ کیتی نہ کوئی نہیں لیا ہن اگاں تعریف بھلا میرا نبی کیویں کروے لفظ بڑے بڑے نے دعا کرو میں ایڈا خطیب نہیں بھائی میں لفظ سمجھا لواں تسی سیاںے ہو تسی سمجھ آوے تے توجہ نال آکھو سبحان اللہ پھر میرے سونے نبی ابو بکر الزہر دوڑایا تے حضور نے فرمایا انی لا عارفو اسم رجل و اسم ابیہ و اسم امیہ اذا دخل الجنہ ابا مرحبا وہ لوگوں میں اس بندے دا بھی نہ جاننا ان دے ابے دا بھی نہ جاننا ان دی اماں دا بھی نہ جاننا جیڑا قیامت والے دے جنت وچ جائے گا تے جنت دی ہر نہر تے ہر گھر جنت دا ہر محل اے پکار اٹھے گا مرحبا 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 وہ سونیا خوش آمدید سونیا خوش آمدید حضور نے نہ کوئی نہیں لے آیا فرمایا صحابہ میں تے اس بندے نے بھی جاننا اس ابا ان دے ابے دا بھی نہ جاننا ان دی اماں دا بھی نہ جاننا جن دے داخل ہون نال جنت خوشیاں دے نعرے لاوے گی جے میرے نبی دا صحابی حضرت سلمان فارسی عرض کردے نے یا رسول اللہ او بندہ کون ہے جن دے تے قیامت والے دے جنت فخر کر رہی ہے ذاک ابو بکر میرے نبی نے فرمایا او میرا صدیق پہلے میرے نبی نہ کوئی نہیں لیا تاکہ تجسس پیدا ہو جاوے تاکہ صحابہ دا ذہن آ جاوے پھر میرے نبی نے فرمایا او میرا ابو بکر ہے او میرا یار ابو بکر ہے او میرا یار ابو بکر ہے حضور دی حدیث ہے جنت دے 8 دروازے نے کوئی نمازیاں والا بوا کوئی غازیاں والا بوا کوئی روزے داراں والا بوا کوئی تقوی والیاں دا دروازہ ہے کوئی سخاوت والیاں دا دروازہ ہے جے میرے نبی نے فرمایا میری امت دا واحد صحابی واحد امتی واحد کلمہ گو ابو بکر ہے جنوں جنت دے 8 دروازے آکھن گے اوے دعا جا وہ
وہ ساڈے اللہ آ جا، وہ اس دروازے گزر جا، اس دروازے گزر جا، اس دروازے گزر جا۔ اے واحد حضور دا یار جنویں جنت وچ قدم رکھے گا جنت دی ہر شے پکار اٹھے گی مرحبا او سجنا خوش آمدید لوگو مبارک ہوئے یار غار آ گیا دے۔ اگے میرے سونے نبی سرور نے ارشاد فرمایا یا ابا حفص یا ابا حفص، حضرت علی فرماتے نے پھر حضور نے توجہ عمر فرمائی تے فرمایا میں جنت وچ ایک محل ویکھیا ہے بڑا سفید بڑا خوبصورت، میرا دل کیتا ہے میں محل وچ داخل ہو جاواں، لیکن عمر پاک دی غیرت دی وجہ تو میں ہاتھ نہیں لایا۔ تے پاک عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کیتی سونیا اسی کتھے، نبی دی غیرت کتھے؟